اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ روشنی سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ مرزا غالب نے کہا کہ بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اصل میں انسان کا جو ایک فکری کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مہذب، دوسروں سے محبت کرنے والا، دوسروں کے لیے خلوص نیت سے کام کرنے والا ایک سوسائٹی کا وہ مفید شخص کہ جو ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہو۔ انسانیت کا دین نے بھی کانسیپٹ پیش کیا اور اس کے لیے بہترین مثال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قرار دیا گیا کہ جو محسن انسانیت قرار پاتے ہیں۔ انسانیت انسان کے اندر جب موجود ہوتی ہے تو وہ جو ایک انسیت ہے، انس ہے انسانوں سے، اور لوگوں کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے، جڑ جانا ایک دوسرے سے، وہ بھی اسی انسان کا مادہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جس کو مکمل ضابطۂ حیات مانتے ہیں اور جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کے ذریعے انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے احکامات کی شکل میں، مختلف مثالوں اور واقعات کے ذریعے اور قرآن حکیم کی تعلیمات کے ذریعے کیا درس دیا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جب اولاد آدم قرآن حکیم کے ضابطوں کے تحت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے تو پھر وہ انسانیت کی معراج پر پہنچتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو معراج پر پہنچا کر اس کا بیان ثبوت بھی فراہم کیا کہ یہی راستہ ہے، یہی ذات اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کے ذریعے انسان انسانیت کی معراج حاصل کر سکتا ہے۔ آج کا بڑا خوبصورت موضوع ہے انسان اور قرآن۔ انسان اور قرآن کے آج کے اس موضوع کے اعتبار سے ہم حضرت انسان جو ہے یعنی اولاد آدم جو ہے، اس کی تخلیق اور ارتقائی مراحل اور پیدائش کے حوالے سے گفتگو کریں گے، معلومات حاصل کرنا چاہیں گے، جاننا چاہیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کانسیپٹس کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ کیو ٹی وی کے ناظرین، ARY کے ناظرین دنیا بھر میں ان کو جانتے ہیں، اور یہ صرف اس اسکرین سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں جا کر بھی تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ خوش آمدید کہوں گا میں۔ السلام علیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ بھی ایک عالمی سطح پر دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے مبلغ ہیں۔ آپ USA سے تشریف لائے ہیں اور ایک سلسلے سے یعنی اشرفیہ سلسلے سے آپ منسلک ہیں۔ آپ دین کی تعلیمات کے لیے، دین کی تفہیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ARY QTV کے اسکرین سے اس سے پہلے بھی وابستہ رہے، اور اب ایک وقفے کے بعد پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم سید ارشاد حسین اشرفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ ہم گفتگو کا آغاز محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے کرنا چاہیں گے۔ سر، انسان کی آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ یعنی سب سے پہلے جو انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہوتی ہے۔ تخلیق آدم کی نسبت سے جو قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، رہنمائی ہے، وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ شاہد مسرور بھائی، اور آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ USA سے، نیو یارک سے تشریف لائے ہمارے حضرت علامہ مولانا مفتی سید ارشاد حسین اشرفی صاحب زیدہ مشکور، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال فرمایا، تو یاد رکھیں کہ قرآن کا انسانوں سے ربط، انسانوں سے تعلق اتنا زیادہ ہے کہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ صحیح بات ہے، بلا شبہ، کیا بات۔ دوسری چیز کہ اصل میں قرآن انسان کے عوارض ذاتیہ اور خواص سے بات کرتا ہے۔ عوارض ذاتیہ سے مراد کہ عادت و اطوار، ٹھیک ہے نا،
خلق الانسان عجولا قطورا، یہ سارے الفاظ شامل ہیں. انا خلقنا الانسان انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. عادت و اطوار سے بات کرتا ہے اور اسی طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں خواص، احوال اور افعال سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اصلاً انسان کی جو ماہیت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کو ڈسکس اصلاً نہیں کرتا. ٹھیک ہے. لیکن قرآن انسان کے عوارض کے ضمن میں اس کی حقیقت و ماہیت کو بھی ڈسکس کرتا ہے اس کے ضمن میں. صحیح بات ہے. کس چیز سے بنا، کیسے بنا، کب بنا. ٹھیک ہے نا. اس بات کو قرآن نے بیان فرمایا. یاد رکھیں کہ کس چیز سے بنا، تو قرآن فرماتا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے ملے ہوئے نطفے سے اسے تخلیق کیا ہے. دوسرے مقام پر فرمایا کہ من طین، اسے جو ہے وہ مٹی سے پیدا فرمایا. کہیں نطفہ فرمایا، کہیں مٹی فرمایا. اچھا کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ نفخت فیہ من روحی، اس میں آدم علیہ السلام میں اللہ رب العالمین نے اپنی جانب سے روح پھونک کی. ٹھیک ہے. اچھا کب بنا؟ جمعۃ المبارک کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام یعنی انسانوں میں سب سے پہلے اگر کسی کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی ہوئی، اور وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا. اور جمعۃ المبارک کا دن اسی لیے افضل ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جمعہ ایمان والوں کے لیے عید ہے. فیہ خلق آدم، کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پھر آخر تک یہ حدیث پاک موجود ہے، لیکن ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے. تو اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ذریت آدم، جب آدم علیہ السلام زمین پر حبوط فرما رہے تھے نا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اہبطوا کے الفاظ ہیں نا، تو زمین پر جب حبوط فرما رہے تھے تو پوری ذریت جو تھی آدم علیہ السلام کی ان کے وجود کے اندر موجود تھی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کی بھی دلیل ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. کیا بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے آپ کے رب نے آپ کی ذریت کو نکالا اور پھر وہ الست بربکم قالوا شہدنا. ٹھیک ہے نا. پھر یہاں پر میثاق الوہیت لیا تمام ذریت آدم علیہ السلام سے. اچھا یہاں پر بات ہوئی. اچھا اب تخلیق آدم کا ذکر قرآن و حدیث میں ہمیں بڑی ڈیٹیل سے ملتا ہے. سورہ بقرہ میں ایک نہیں کئی مقام پر، یعنی پہلے پارے میں، 8ویں پارے میں، کئی مقامات پر آپ کو یہ ذکر نظر آئے گا. پہلے پارے میں ہے نا سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً موجود ہے. پورا مضمون موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا. جی ہاں. اچھا اب یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ پہلے پتلا بنایا، پھر پورے روئے زمین کی ہر خطے کی مٹی کو اس کے خمیر میں شامل فرمایا. روایت کے مطابق کہ 6000 ممالک اور ایک روایت کے مطابق 60,000 خطوں کی زمین کی مٹی اس خمیر میں شامل کی گئی. یہ خطے اور ممالک تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. جی ہاں جو خطوں کی 6000 خطے یا 60,000 خطے، یہ تو ممالک اب آئے نا. تو فرمایا کہ 60,000 خطوں کی جو مٹی ہے وہ ان کے خمیر میں شامل فرمائی. اور اب یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ شیطان نے خود کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے. قرآن نے کہا نا، شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یاد رکھیں کہ آگ میں سرکشی ہے اور مٹی میں خاکساری ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نا کہ تو خاک سے بنا ہے انسان، تو خاک سے بنا ہے، تجھ میں خاکساری نہیں تو تو انسان نہیں. اور دوسرا میں یہاں پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ انسان کی جو ماہیت ہے نا وہ اصل مٹی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی یوں سمجھ لیں کہ فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے، اور انسان کو مٹی سے. تو مٹی ہمیشہ تواضع اختیار کرتی ہے، ہمیشہ اس میں خاکساری رہتی ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تکبر اور غرور کرے. کیا بات ہے، تکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. محترم حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین اشرفی صاحب، آج ہی کے موضوع کے اعتبار سے ہم جاننا یہ چاہیں گے کہ اہل علم کے نزدیک جو انسان کی تخلیق ہے وہ ایک ارتقائی عمل جو ہے اس کا نتیجہ ہے.
اب قرآن حکیم کا اس ارتقائی عمل کے نسبت سے کہ انسان کی تخلیق ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، قرآن حکیم کا جو نظریہ ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ARY QTV کو کہ انہوں نے اتنا بنیادی اور اہم موضوع منتخب کیا آج کی اس محفل میں رہنمائی کے لیے، اور میں سیکھنے کی نیت سے حاضر ہوا کہ مولانا فرمائیں گے اور میں سیکھوں گا۔ یہ بڑا ہی پوری سائنسی تاریخ میں اگر کوئی ایک موضوع ہے جو بہت گنجلک ہے اور بہت پیچیدہ ہے، لیکن اب اس کی گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں، اور ان کی وجہ فاسلز کا ملنا ہے، جو لاکھوں سال پرانی اللہ نے ریکارڈ محفوظ کر رکھا تھا پہاڑوں کی چٹانوں میں فاسل کی شکل میں، پرندوں کے جسم، مچھلیوں کے جسم، انسانوں کے جسم جو حجر بن چکے ہیں، پتھر بن چکے ہیں، لیکن وہ قابل شناخت ہیں۔ کچھ برفانی علاقوں میں کئی لاکھ سال پرانی انسانی جسم برآمد ہوئے۔ تو ارتقاء کا جو ایک ڈارون کا نظریہ ہے، جو امام ہے ارتقاء کی تھیوری کا جدید سائنس میں، حالانکہ اس سے پہلے ابن رشد نے بھی اس پر بحث کی ہے اور ابن عربی نے بھی اس پر بحث کی ہے کہ پہلا انسان آدم نہیں ہے۔ یہ ڈارون کہتا ہے۔ جی یہ ڈارون کہ اب انسان کی قسمیں ہیں، اور یہ قرآن اس کو سپورٹ دیتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا سینکڑوں سال ایسے نہیں گزرے انسان تھا لیکن اس کو کوئی جانتے ہی نہیں تھا؟ اچھا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اچھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر کہتے ہیں سینکڑوں صدیوں پر مشتمل دہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو سینکڑوں سال ایسے گزرے ہیں جب انسان کہنے کے لائق نہیں تھا، اس کی شکل و صورت تو انسانی ضرور تھی کہ دو پیروں پر چلتا تھا، لیکن نہ وہ بولتا تھا، نہ وہ پہنتا تھا، نہ شعور تھا، نہ زبان تھی، نہ تمدن تھا، بس ایک حیوانی کیفیت میں تھا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کو میں تربیت دوں، اس کو تعلیم سے نوازوں، تو پھر اس نے ایک بہت خوبصورت استاد تخلیق کیا، اور اس کے لیے جو مٹی ہوتی ہے نا، میں ایکسپرٹ ہوں مٹی کا، میں اس لیبارٹری میں نے ساری مٹیاں ٹیسٹ کی ہیں خود، تو ان مٹیوں میں ہر ایک میں کوئی نہ کوئی جز اسپیشل ہوتا ہے، کسی میں لوہا زیادہ ہے، کسی میں سلور زیادہ ہے، کسی میں گولڈ زیادہ ہے، کسی میں ایلومینیم زیادہ ہے، کسی میں کاپر زیادہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا جو تخلیق ہے اس میں ساری صفات کو اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے بھی اکٹھا کیا گیا، اور پھر علم الہی بشکل وحی وہ عطا کیا گیا، کیونکہ اس عالم ہست و بود میں جو بھی علم آیا ہے، جتنی بھی سائنس ہے اس وقت دنیا میں، وہ سب علم الہی کے ذریعے ہی بتوسط انبیاء انسانوں تک پہنچی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک انسان ارتقائی مراحل میں تو تھا، لیکن شعوری منزل پر آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ اچھا، جنہوں نے علم کو ترویج دیا اور انسان کو انسان بنانا شروع کیا۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق اس لحاظ سے پہلی ہے کہ وہ باشعور اور اللہ کی طرف سے پڑھا کر لکھا کر وعلم آدم الاسماء کلہا۔ یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کسی انسان کے لیے کوئی انسان ایسا بنایا نہیں تھا اللہ نے، اتنا خوبصورت ہر طرح کی مٹی لے کر، اس میں اتنی ایبیلٹی تھی کہ وہ ابزارو کر سکے اللہ کی پڑھائی کو، اللہ کے سکھائے کو وہ سیکھ سکے، اور اللہ نے سب ان کے جو بلٹ ان کہتے ہیں، آج کل تو کمپیوٹر کی زبان میں سمجھانا پڑتا ہے کہ جو ان کو بلٹ ان ساری چیزیں، علم آدم الاسماء کلہا، اب انہوں نے شروع کیا پھر شعور کو تقسیم کرنا۔ تو یہ ہمارا قرآنی نظریہ ہے انسانی تخلیق کے حوالے سے، مختصر جو میں نے پیش ٹھیک ہے کیا۔ سر، انشاءاللہ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشن سب کے لیے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل اعظم جدید صاحب اور محترم مفتی ارشاد حسین اشرفی صاحب، اور آج کا موضوع ہے
انسان اور قرآن. محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ایک تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو آدم کی شکل میں تخلیق فرمایا اور پیدا کیا. اور دوسری بات ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اجزاء تخلیق کو ترتیب دیا گیا تو دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک جسم اور ایک روح. ان کا جو باہمی ربط ہے وہ بھی ارشاد فرمائیے گا. قبلہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت کلام فرمایا. اچھا، میں وَنَفَخْتُ فِي مِن رُوحِی کے ضمن میں ایک یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسچینٹی میں اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جبرائیل علیہ السلام نے بھی پھونک ماری تھی نا، اور عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے وجود میں تشریف لائے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ خدا ہوئے یا خدا کے بیٹے ہوئے. تو وَنَفَخْتُ فِیہ مِن رُوحِی، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھونکی آدم میں. تو کیا آدم علیہ السلام اللہ ہوئے؟ معاذ اللہ، خدا ہوئے؟ جب وہ نہیں تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، اس کے نبی اور رسول ہیں. اچھا، اب آ جائیے کہ انسان کے اندر نا یہ دونوں عناصر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں عناصر ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک مادی ہے، ایک روحانی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی انسان جس میں کثیف بھی ہے اور جس میں لطیف بھی ہے. کیا بات ہے. جس میں کثیف سے مراد یہ ہے کہ مطلب جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹیریلسٹک جو وجود ہے ایکسسٹنس سے وہ بھی رکھتا ہے اور اسپریچول وجود بھی رکھتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر ہم لاطینی زبان میں اس اصطلاح کو دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اینتھروپولوجی، جسے بشریات کہا جاتا ہے، اس میں انسان کی ہر چیز سے، اس کے خواص سے، اس کی عادت و اطوار، ہر چیز سے، حقیقت و ماہیت سے بحث کی جاتی ہے. آج وہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جس میں کثیف بھی ہے، جس میں لطیف بھی ہے، لیکن اس کی اصل روح ہے. آج وہ بھی وہی مانتے ہیں اس بات کو. اچھا، اسی طریقے سے جب ہم بایولوجیکل انداز میں دیکھتے ہیں تو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایک زمانہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ جی وہ روح کو نہیں مانتے تھے، لیکن اب جدید جو یعنی بایولوجی ہے اس میں اس کے ایکسپرٹ اب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ روح اصل ہے، بالکل روح اصل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس پر انہوں نے یہ اس طرف کیوں آئے ہیں، اعتراف کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے، ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے کئی تجربات کیے اور اس کے بعد، اور آج کل ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ جی روح اصل ہے. کہ مرنے سے پہلے انسان کا وزن کیا تھا، مرنے کے بعد انسان کا وزن کیا ہو گیا، وہ ساری چیزیں ان کے مشاہدات میں آ چکی ہیں. یہ آج کہہ رہے ہیں، قرآن تو کب سے اعلان کر رہا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا. یاد رکھیں، اس کی مثال ایسی علماء نے بیان فرمائی کہ جس طرح شیشے کے اندر عطر ہے تو اسی طریقے سے جسم کے اندر روح ہے. اور فرمایا نا کہ جیسے یہ انسان میں جس میں کثیف بھی لطیف بھی ہے، یعنی اصل روح ہے، لیکن اس کا آربٹ کہہ لیجئے، اس کا آربٹ کہہ لیجئے، اس کا پنجرہ کہہ لیجئے، وہ جسم ہے. تو قرآن تو کب سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں کا مجموعہ ہے. اور آسمان سے تو روح ہی آتی ہے. جی جسم پیدا بھی یہی ہوتا ہے اور رہ بھی یہی جاتا ہے. جی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی. یہ امر دنیا نہیں ہے، یہ امر ربی ہے، یہ وہاں سے آئی ہے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں کہ جسم مادی ہے تو تقاضے بھی مادی ہیں جسم کے. جی ہاں، ٹھیک ہے. اور روح جو ہے نا یہ روحانی ہے، اس کے تقاضے بھی روحانی ہیں. کیا بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے جسم کی غذا بھی ہوتی ہے تو روح کی غذا بھی ہوتی ہے. جسم بھی سکون حاصل کرتا ہے، اطمینان اور آرام حاصل کرتا ہے، نہ ملے تو بے چین ہو جاتا ہے، تو روح بھی اطمینان حاصل کرتی ہے. اور جسم کو بھی روح کے اطمینان سے اطمینان ہوتا ہے، اور روح بھی سکون حاصل کرتی ہے. تو جسم کے مادے تقاضی ہیں. جسم کو آرام ملتا ہے کھانے پینے سے، سونے سے، ٹھیک ہے، لیکن روح کو ان چیزوں سے آرام نہیں ملتا. روح کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت ہے. روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعمیل کرنا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ عمل سے زندگی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
فطرت میں نوری اور ناری یہ نہیں ہے، لیکن یہ اپنے اعمال سے بعض اوقات ناری بھی بن جاتا ہے اور اپنے اعمال صالحہ سے پھر بعض اوقات نوریوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حضرت قرآن حکیم میں انسان کی نسبت سے فرمایا گیا احسن تقویم، تو وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کے سبب انسان جو ہے وہ احسن تقویم ہے؟ یہ قرآن کی ایک واحد آیت ہے جس کا ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ بات ہو رہی ہے تخلیق کی، جی، اور فرمایا بھی یہ جا رہا ہے لقد خلقنا کا لفظ استعمال ہوا، لیکن اس تخلیق کی جو سیکوینس ہے وہ تخلیق کس نہج پر ہوئی ہے، اس نہج میں تقویم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تخلیق کا لفظ استعمال ہوا، بنایا ہم نے انسان کو، کیسے بنایا؟ حسین بنایا، احسنی، احسن تقویم، دی بیسٹ، جی دی بیسٹ، جی حسن، حسین، احسن، جی جی، گڈ، بیٹر، بیسٹ، احسنی۔ اب تقویم کا ترجمہ اگر آپ کر لیں، آج سے 100 سال پہلے ترجمہ تقویم کا نہیں ہوا، اب ہم کر سکتے ہیں ویری پریسائز، ویری کیلکولیٹڈ، کمپیوٹرائز، ایکوریٹ۔ ہم نے اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ آج تک سائنس جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے۔ اس لیے یہ یہاں تقویم کا لفظ استعمال ہو، پورے قرآن میں جی، تخلیق کے ساتھ تقویم کا لفظ ایک ہی جگہ آیا ہے، وہ انسان کے لیے آیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، جی جی، یہ بڑا عجیب انداز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ انسان اشرف المخلوقات ہو گیا اس تقویم کی وجہ سے، اور تقویم کی ابتدا ہوئی ہے تخلیق آدم سے۔ ماشاءاللہ، تخلیق کی ابتدا تو پہلے سے تھی، میں نے عرض کیا کہ آدم علیہ السلام کو 15,000 سال بھی نہیں ہوئے میکسیمم، جبکہ انسانی فوسل جو ملے ہیں وہ 15 لاکھ سال پرانے ملے ہیں۔ اچھا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب تقویم کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے اور تخلیق کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی۔ اچھا، تقویم جب ملی تخلیق سے تو آدم بنا، یعنی شعوری اور علمی حوالے سے جو ابتدا ہوئی علم کی، دنیا میں علوم آئے، علوم الہیہ، وہ تقویم کی بدولت آئی۔ ہاں جی ہاں، ٹھیک سر۔ اچھا سر، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی تخلیق ہوئی ہے گندگی سے یا فطرتاً ناپاکی سے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان مر کے مٹی ہو گیا اور انسان کو اشرف المخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو تضاد ہے اس کی نسبت سے قرآن تعلیمات میں کیا ہے؟ دیکھیں، جہاں پر انسان کن چیزوں سے بنا تو من صلصال من حماء مسنون، کیچڑ اور بجتی ہوئی مٹی سے بھی فرمایا، من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے بھی فرمایا، جسے مادہ تولید کہا جاتا ہے، تو ہے تو وہ ناپاک قطرہ ہی ہے نا۔ اور اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں۔ اچھا، اب دیکھا جائے تو انسان کو وجود کے اعتبار سے دیکھا جائے اور محض مادیت کے نقطہ نظر سے انسان کو دیکھا جائے تو یقیناً اس میں خامیاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس میں یوں سمجھتے شامل ہیں۔ تخلیقی ساخت جو ہے ساری مخلوقات میں، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، ساری مخلوقات میں سب سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ 2 ہاتھ، 2 پاؤں، پھر ناک، پھر کان، پھر آنکھیں، اچھا پھر اس کے علاوہ منہ، پھر چہرہ، پھر سر کے بال، یہ سارے اتنے متوازن اعتبار سے ہیں۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا تو اس وقت نہیں ہے، تو آپ دیکھیں کہ یعنی کان اور یہ اعضاء، ناک وغیرہ، یہ آنکھیں وغیرہ، منہ، چہرہ، ہر چیز اتنے متوازن انداز میں لگی ہوئی ہے کہ آپ اگر یہ کہیں کہ میرا ناک اگر اوپر ہوتا، 1 انچ بھی اوپر ہوتا، یا آنکھ کے بدلے منہ ہوتا، منہ کے بدلے آنکھ ہوتی، یا کان کہیں اور لگے ہوئے ہوتے، تو چہرے کا حلیہ بگڑ جاتا، حسن نہیں رہتا۔ اسی لیے فی احسن تقویم فرمایا نا۔ صحیح۔ تو جسمانی ساخت کے اعتبار سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو انسان سے بہترین ہو۔ صحیح۔ انسان کی صورت سب سے بہترین ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ ایک روایت میں، حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، دیکھیں یہ تو فرمایا نا کہ فنفخت فی من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی، خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، باقی مخلوقات کن فرمایا فیکون ہو گئی، اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ پھر یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا، صحیح ہے۔ پھر یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ انسان میرا راز ہے،
یعنی قدرت کا شاہکار تمام مخلوقات میں دیکھا جائے تو وہ انسان ہی ہمیں نظر آتا ہے. کیا بات ہے. احسن تقویم ہر اعتبار سے انسان ہی نظر آتا ہے. اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہی انسان اگر اپنی خامیوں کی طرف چلا جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف چلا جائے، اپنے مقصد سے ہٹ جائے، تو پھر یہ اسفل سافلین کی گھاٹیوں میں بھی اتر جاتا ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا نا کہ جب انسان راستے سے ہٹ جائے، راستے سے ہٹ جائے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا نا کہ ہم نے انسان کو راستہ عطا فرمایا، اما کافرا و اما شکورا، یا تو وہ ناشکرہ بن جائے یا شکر ادا کرنے والا بن جائے، اس کی مرضی ہے. وہدیناہ النجدین، دو راستے عطا فرما دیے. اور اسی میں عدل ہے. جی ہم صحیح راستہ اپنا اس بات کو کنٹینیو کریں گے. آپ کی اجازت سر، ایک وقفے پہ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. حضرت کرام، روشنی سب کے لیے کا آج کے پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے. میں آپ کا میزبان ہوں شاہد مسرور. میرے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور محترم مفتی ارشاد حسین اشرفی صاحب تشریف فرمائے ہیں. سید صاحب اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے آج ہم نے جاننے کی کوشش کی انسان اور قرآن کے موضوع پر مختلف سوالات. جب ہم وقفے پہ گئے تو حضرت ہمیں بتا رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق جو ہے وہ گندگی سے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ اشرف کہا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی کہ جو ہے وہ بچتی ہوئی مٹی سے ایک نطفہ کہ جو انسانی وجود سے جدا ہو تو اس کے لیے غسل فرض ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور جسے ہم ناپاک کہتے ہیں غسل فرض ہو جاتا ہے. تو وہی انسان اس سے بنا ہوا ہے، ان تمام چیزوں سے بنا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ اے میرے بندے، تو آپ وضو کر کے میری جانب آ جا، کیا بات ہے، پاک ہو کر آ جا، تجھے پاکیزہ بنا دوں گا. اسی طریقے سے انسان جتنا اپنے پروردگار کی فرما برداری کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، اور اس کی روحانیت کی بالیدگی تر و تازہ رہتی ہے اور روحانیت کا عروج رہتا ہے. لیکن اگر وہ نافرمانی کی طرف جائے تو پھر کیا فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسا بندہ جسے میں نے اس سے پہلے آیت کریمہ پیش کی کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے راستہ عطا فرمایا. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے. ہدیناہ النجدین، دو راستے ہم نے عطا فرما دیے. اب اس میں انسان کو آپشن دے دیا گیا. اب تیری مرضی ہے کہ تو شکر والا راستہ اپناتا ہے یا کفر والا راستہ اور اس کے رزلٹ بھی بتا ٹھیک ہے نا. اس کے رزلٹ، اس کا نتیجہ، وہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دی گئیں. تو اب یہی انسان یا تو اسفل سافلین کو منتخب کر لے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آ کر. کیا بات. دیکھیں نا، کسی مخلوق کو مقصد نہیں دیا گیا. جانور کا مقصد کیا ہے جی؟ کھانا پینا سونا، اپنے خواہشات کی تکمیل. یہی انسان اگر اپنی خواہشات کی تکمیل میں اندھا دھند بھاگتا ہے تو ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، گویا کہ اس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، تو پھر وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے. لیکن یہی انسان خواہشات کو اپنا معبود نہیں بناتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو معبود زبان سے بھی کہتا ہے اور پھر اپنے دل و جان سے بھی کہتا ہے، اپنی زندگی اس کی خاطر اس کے دیے ہوئے مقصد کے مطابق گزارتا ہے جو اللہ رب العالمین نے دی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. باقی کسی کو مقصد نہیں دیا گیا، لیکن انسان کو عبادت کے مقصد سے جوڑ دیا گیا، انسان کو معرفت کے مقصد سے جوڑ دیا گیا. تو اسی عبادت اور معرفت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی انسان کو فرشتوں سے بھی افضل فرما دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، آپشن اس کے لیے موجود ہے. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کیوں کہیں یہ ٹوٹا تارا ماہ کامل نہ بن جائے. حضرت صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں ایسن تقویم کی بات ہوئی کہ بہت ہی خوبصورت تخلیق فرمایا، وہیں انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف بھی قرار دیا. اس اشرفیت کی جو وجوہات ہیں وہ ارشاد فرمائیے. جی میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اشرف شرف سے ہے. جی ہاں. شرف کہتے ہیں ایسے بلند مقام کو جو اس کی تعظیم کو واجب کر دے. کیا بات ہے. جی ہاں. شرف اس کو کہا. اس میں بلندی بھی ہے، اس میں عظمت بھی ہے، اس میں برتری بھی ہے. شرف میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. اس میں علم بھی ہے اور اس میں وہ تمام وجوہات ہیں جس کی بنا پہ اس کو اونچا رکھا جائے، اسے شرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو گندگی سے پیدا کیا. اچھا. نہ قرآن میں نہ حدیث میں.
یہ لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا کہ ہم نے گندگی پرٹیکولرلی یہ لفظ استعمال نہیں 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 بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. گارے سے اور جی یہ سب چیزیں کہیں، امشاج کہا گیا اور سلسال کہا گیا، ہم نے نطفہ اچھلنے والا پانی کہا گیا، لیکن گندگی کا ایسا نہیں ہے کہیں بھی. اس کو تصحیح کریں آپ کہ گندگی سے نہیں پیدا ہوا انسان، ورنہ اشرف نہیں ہو سکتا، آسن تقویم نہیں ہو سکتا، اور نائب خداوندی نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ نائب خداوندی اور ناپاک ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ میں اس مادہ منویہ کے بارے میں پوری بحث ہے. یہ بول و براز گندگی ہے، لیکن مادہ منویہ کو گندگی کہیں بھی نہیں کہا گیا. ہاں ناپاکی جو ہے وہ حکمی طور سے ہے، اس کا حکم ہے خداوند کی طرف سے کہ غسل کرو، اس کا حکم ہے خداوند کی طرف سے کہ عورت غسل کرے. لیکن سرکار نے فرمایا مومن کلمہ پڑھنے کے بعد کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا. اچھا حکم ہے غسل کرو، ناپاکی کی وجہ سے نہیں ہے. حکم خداوندی ہے کہ تمہیں اس عمل کے بعد غسل کرنا ہے، لیکن فی الاصل مومن کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ پاک رہتا ہے. اسی لیے جو زمانے میں رواج تھا کہ عورتوں کے مخصوص ایام میں ان کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، سرکار نے کہا یہ غلط ہے، عورت ناپاک نہیں ہے. وہ سرکار نے اپنی اہلیہ سے وہ ہڈی لی اور جہاں سے وہ کھا رہی تھیں وہیں سے وہ کھا کے دکھایا کہ دیکھو یہ ناپاکی کوئی چیز نہیں ہے، یہ حکمی ناپاکی ہے. حقیقت میں کلمہ پڑھنے سے ساری ناپاکیاں دور ہو گئیں. تو مادہ منویہ ناپاکی یہ گندگی نہیں ہے، وہ اس کے شرف کے مخالف ہو جائے گی بات. تو ہاں ایک مادہ ہے، اس کی ساری تفصیلات ہیں، اس سے اللہ نے پیدا کیا. اب شرف کیا ہے؟ شرف کیا ہے؟ اس ایک لفظ میں نے بتایا ساری چیزیں پوشیدہ ہیں. شرف کیا ہے؟ اس میں ایک سب سے اہم چیز ہے ڈیسیژن پاور. اچھا یہ شرف کی بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کس پوسٹ پر ہیں. شعوری طاقت. شعوری طاقت کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا. یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہو کہ صحیح اور غلط اور چاہت اور کشش، حقیقت اور سراب، اور پھر تدبر بھی اللہ تعالیٰ نے بخشا. جی بالکل. تو یہ جو اشرف کا شرف ہے یہ صرف اس بنا پہ، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ڈیسیژن پاور انسان کو دی اللہ نے، اور یہ اختیار دیا کہ تو میرا انکاری ہو سکتا ہے اور میرا اقراری بھی ہو سکتا ہے. یہ جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے اس نے اس کو شرف بخشا ہے. اب اس شرف کو جس نے اقرار میں استعمال کر لیا وہ تو فلاح پا گیا. تو شرف ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو شرف کے مقام پر ثابت کریں. تو اشرف المخلوق ہیں، تو پھر اشرف المخلوقان ہے، ورنہ وہی بلہم عدل. یہ قرآن کی آیت ہے نا، کل انعام بلہم عدل، یعنی وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. صحیح، جانوروں سے بدتر ہے. تو شرف کے لیے ضروری ہے کہ جو روحانی علم انبیاء کے ذریعے ہم تک اللہ نے پہنچانے کا بندوبست فرمایا ہے اس علم کی اتباع کی جائے. وہ دنیاوی علم میں بھی اتباع اسی کی ہوگی اور روحانی علوم میں بھی اتباع اسی کی ہوگی. کیا بات ہے. مفتی رسول اعظم جدید صاحب، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا کے پیدا کیا ہے، یعنی اپنا نائب بنا کے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ یہ نائب بنا کے پیدا کیا. اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں قرآن کریم میں اس بات کا ذکر جا بجا مقامات پر ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب خلیفہ سے مراد جس طرح یہاں پر دنیا میں بادشاہت ہوتی ہے، پھر ان کے خلیفہ ہوتے ہیں یا ان کے نائب ہوتے ہیں، تو یہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. یا جس طرح بادشاہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ کہیں اگر چھٹیوں پر جائے تو وہ کسی خلیفہ کو، وزیر کو نامزد کرتا ہے اور وہ بادشاہ بن جائے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. خلیفہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر اور نواہی میں یہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اس سے مراد یہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے. اور جتنے بھی انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام ہیں وہ احکامات لے کر آئے، اوامر اور نواہی لے کر آئے، اور پھر اس کے بندوں تک اس کے احکامات، اس کے اوامر اور نواہی پہنچائے. تو اس اعتبار سے خلیفہ انسان کو کہا گیا، چونکہ آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. اچھا، اس کے بعد آج کل جو ہم اور آپ مسلمان ہیں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ کنتم خیر امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
ٹھیک ہے نا، اخرجت للناس کے الفاظ درمیان میں کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں میں سے نکالا نہیں گیا، لوگوں میں سے منتخب کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اب ظاہر ہے کہ نبوت کا دروازہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بند ہے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر اپنی جگہ موجود ہے. تو جو بھی اس پر عمل کرے گا تو وہ بھی خلافت کا حق گویا کہ وہ ادا کر رہا ہے اور اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر رہا ہے. کیوں فرمایا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، رعیت کے بارے میں. تو ہر ایک شخص اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے اور جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا. ماشاءاللہ. سر میرے پاس 1 منٹ ہے اور میں آپ کا آج کے موضوع کے اعتبار سے پیغام ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں بہت حیران ہوں کہ اتنا علمی، اتنا عمیق، اتنا خوبصورت، اتنا بنیادی موضوع منتخب کیا آج کی خاص طور سے. اس سے پہلے میں اس پروگرام میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل نہیں کر سکا کہ میں نے کسی چینل پہ نہیں سنا اس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہو ڈسکشن کے لیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ARY نے اس کو اختیار کیا. یہ بہت مشکل موضوع ہے، اس کے لیے مفتی صاحب جیسا ہی فرد بول سکتا ہے، میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن الحمدللہ میں نے سیکھا اور ماشاءاللہ ہم نے آپ سے سیکھا. سر بہت نوازش محترم علامہ مفتی سید ارشاد حسین اشرفی صاحب، محترم مفتی سہیل احمد مدنی صاحب. ناظرین کرام، انسان کے ارتقاء اور ارتقائی تخلیق کی نسبت سے دنیا میں بے شمار کانسیپٹس موجود ہیں، لیکن جو نظریہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے ہمارے نزدیک اسی کو اہمیت اور اولیت حاصل ہے اور ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اسی نظریے پہ قائم ہے. جتنے بھی سوشل کانٹیکس کی بات کی جاتی ہے، عمرانی معاہدوں کی بات کی جاتی ہے دنیا میں کہ انسانوں نے سوسائٹی یا معاشرے کی تخلیق کے لیے مختلف سوشل کانٹیکس کیے، عمرانی معاہدے کیے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو عمرانی معاہدہ ہے وہ قرآن حکیم میں، اس کے اصولوں میں، جو کہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ان میں موجود ہے. اپنے میزبان شاہد مسرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.